بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، مولا حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کے سلسلے میں ہماری گفتگو شب عاشور تک پہنچی ہے۔ جس طرح مولا کا سفر مدینے سے کربلا تک، مدینے سے مکہ تک کا تو ایک ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، پھر چونکہ مکہ سے کربلا تک جو مولا کا سفر ہے وہ 16 منازل پر تھا اور ایک ویڈیو میں اس کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے اس کے 4 حصے بنائے تھے الگ الگ۔ تو اسی طرح آج سے ہم تذکرہ کریں گے یوم عاشور کا، اور یوم عاشور کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ کسی ایک ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ ان واقعات کو ضرور آپ مومنین و مومنات کے گوش گزار کروں جو عمومی طور پر، اب اس میں وقت کی قلت ہے یا ممبروں کے تقاضے ایسے ہیں کہ وہ واقعات بیان نہیں کیے جاتے، تو انشاءاللہ یوم عاشور کے واقعات کے سلسلے میں آج ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اذان فجر اور نماز فجر کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا۔ دوسری طرف فوج یزید کا بھی یہی حال تھا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی دونوں فوجوں کی صف آرائی شروع ہو گئی۔ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے، باقی تمام مقاتل کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ شب عاشور کو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے خیام کو ایک خاص ترتیب سے نصب کروایا اور خیام کے 3 طرف خندق کھدوا دی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی گی یوم عاشور کو، بعض نے لکھا ہے کہ شب عاشور کو جلائی گی، اور بعید نہیں کہ شب عاشور کو بھی جلائی گئی ہو اور یوم عاشور کو بھی، کیونکہ خیام کی حفاظت تو اولین ترجیح تھی مولا کی۔ اور پھر مولا نے اپنے خیام کے سامنے اپنی سپاہ کی صف آرائی کی۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک قلم جناب زہیر بن کین کو دیا اور انہیں لشکر کے میمنہ کا سردار بنایا۔ دوسرا علم جناب حبیب ابن مظاہر کو دیا اور انہیں اپنے لشکر کے میسرہ کا سردار بنایا، اور تیسرا علم اپنے علمدار بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دیا اور انہیں قلب لشکر کا سردار بنایا۔ اور شیخ مفید نے ارشاد میں جو تعداد لکھی ہے مولا کے سپاہیوں کی، اس میں 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ ہیں۔ دوسری طرف ابن سعد ملعون نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ مرحوم شیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں کہ روز عاشور جمعہ کے دن ابن سعد نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ عمر بن حجاج زبیدی ملعون کو لشکر کے دائیں طرف یعنی میمنہ کا سردار بنایا۔ شمر کو لشکر کے بائیں طرف امیر مقرر کیا۔ عروہ بن قیس کو سواروں کا امیر بنایا۔ شبس بن ربیع کو پیادوں کا امیر بنایا، اور اپنے بڑے جھنڈے کے لیے یعنی قلب لشکر کے لیے اپنے غلام درید کو معین کیا۔ ابن سعد نے خولی ملعون کو عمر بن حجاج کی مدد کے لیے متعین کیا اور حرملہ کو شمر کی مدد کے لیے، اور خود قلب لشکر میں کھڑا ہو گیا اور علم غلام کے سپرد کیا۔ اپنے تیر کمان کو اپنے بیٹے حفص کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ رکھا۔ حسین بن نمیر کو تیر کمان والوں کا امیر بنایا اور محمد بن اشعث ملعون کو پتھر مارنے والوں کا امیر مقرر کیا۔ یہ محمد بن اشعث، اس کا باپ اشعث کندی، وہ مولا کی شہادت کا اصل ذمہ دار ہے، اور اس کی بہن
جودہ بنت اشز مولا حسن کی قاتلہ ہے۔ لشکروں کی صف آرائی کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے جناب بریر بن خزیر کو حکم دیا کہ بریر جاؤ، ایک دفعہ حجت تمام کرو اور جا کر ان بے حیا لوگوں کو سمجھاؤ۔ جناب بریر مولا حسین علیہ السلام کا حکم ملنے کے بعد تیزی سے لشکر یزید کے پاس پہنچے اور جا کر ان الفاظ میں انہیں نصیحت کی کہ اے بے ترس اور بے خوف لوگو، اے بے حیا قوم، تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ اور تمہیں کیوں خوف خدا نہیں آتا، حالانکہ پیغمبر کی آل اور ذریت پر درود بھی بھیجتے ہو اور اس صحرا میں انہیں قتل بھی کرتے ہو؟ اگر تم پیغمبر کو مانتے ہو اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو تو اسی رسول کی اطرت ہے، اس لشکر کشی اور صف آرائی کا کیا مقصد ہے؟ اور کس دلیل اور حجت کے ذریعے اولاد رسول کا خون بہانے اور قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ ابن سعد کے لشکریوں نے جواب دیا، ہمارا ارادہ ہے کہ حجاز کا بادشاہ ابن زیاد کی بیعت کر لے اور اسے کم تر ہونے کے باوجود بڑا جانے، ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ جناب بریر نے فرمایا، کیا تمہیں قبول نہیں کہ حجاز کا بادشاہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جائے؟ یہ سن کر شمر ملعون نے کہا کہ بریر بہانے نہ بناؤ، یا تو ابن زیاد و یزید کی بیعت کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب بریر نے دل کی گہرائیوں اور پورے جذبات سے فرمایا، اے بے حیا لوگو، افسوس ہے تم پر، وہ تمہارے خطوط اور دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ تم لوگوں نے تو عہد و پیمان کیے تھے کہ ان پر اپنی جان نچھاور کر دو گے، اب جب کہ وہ یہاں آ گئے ہیں تو ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہو۔ ان لوگوں نے جناب بریر کی باتوں کا کوئی اثر نہ لیا، بلکہ الٹا جناب بریر بن خزیر ہمدانی کو تانے دینے شروع کر دیے۔ جناب بریر ان پر لعنت بھیج کر واپس آ گئے۔ پھر خود مولا حسین علیہ السلام میدان میں آئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر پسر سعد کے سامنے آ کر مولا نے یہ بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں، نبوت کا لاب میری گھٹی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں، امیر المومنین کا فرزند ہونے پر مجھے فخر ہے، میں صاحب منا کا فرزند ہوں، میں حسن کی تربیت ہوں۔ یہ اتمام حجت ہے، ایک حجت خدا کی طرف سے۔ یاد رکھو، تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو گے۔ مولا فرماتے ہیں، تم کو اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں تم کو ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، مگر تم نسلاً بھکاری ہو۔ مولا فرماتے ہیں، سنو اور اس پر بحث کرو، کہکشاں ہماری راہ گزر ہیں، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کعبہ قوسین ہماری منزلیں ہیں، بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے، بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے، بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے، انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے، العصر ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے، والفجر ہماری رنگت ہے، ذوالقربا ہماری قیمت ہے، سورہ دہر ہمارا تعارف ہے، میں یشرا ہمارا استحقاق ہے، تاہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے،
سورہ مزمل ہمارا حجاب ہے، سورہ قدر ہماری قدریں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق رکھتے ہیں۔ ہماری ہی وضعداری کا نام شریعت ٹھہرا۔ مولا فرماتے ہیں اور ہم ہی ابراہیمی ہیں، مگر جو تبلیغ کے 23 سالہ دور کا اثر نہ لے وہ امامت کے استغاثے سے کب سنوریں گے؟ تم انعام کے لالچ میں اپنے ہی پیغمبر کی ناموس کو رسوا کرنے پر تلے ہو اور یہی تمہارے لیے دائمی عذاب کا موجب بنے گا۔ مولا کا یہ کلام یہاں تک پہنچا تو ایک ملعون نے مولا کا کلام کاٹ دیا اور کہا کہ حسین تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مولا نے فرمایا ایھا الناس، میری بات سنو اور جلدی نہ کرو تاکہ وعظ و نصیحت کا جو حق میرے ذمے ہے وہ میں پورا کر لوں اور اپنے یہاں حاضر ہونے کی وجوہ کی وضاحت بھی کر دوں۔ بس اگر تم نے میری بات قبول کر لی اور انصاف سے کام لیا تو سعید اور نیک ہو جاؤ گے اور تمہیں مجھ سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی، اور اگر میری بات نہیں سنو گے اور نہ ہی انصاف سے کام لو گے تو پھر تم اپنی قوت جمع کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا سرپرست تو میرا خدا ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے اور وہی نیک بندوں کی سرپرستی فرماتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے آپ کو ملامت کرو اور سوچو کہ آیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے، میری حد تک حرمت کرنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے پیغمبر کا فرزند نہیں ہوں؟ اور کیا میں تمہارے پیغمبر کے وصی، ان کے چچا زاد بھائی جنہوں نے ان کی نبوت کی تصدیق کی، علی حیدر کرار کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا جناب حمزہ سید الشہداء میرے اور رسول اللہ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ کی یہ حدیث تم لوگوں نے نہیں سنی کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ تم میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ اس بات کی تصدیق کر لیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہیل بن سعد سعیدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھو۔ جب مولا حسین علیہ السلام کا کلام یہاں تک پہنچا تو راوی کہتا ہے کہ شمر ملعون سامنے آیا اور کہا ہوا یعبد اللہ علی حرف ان کان یدری ما تقول۔ حرام زادہ کہتا ہے حسین تمہارے تو ایک حرف کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک نظر شمر ملعون کی طرف دیکھا مگر اس ملعون کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ جناب حبیب ابن مظاہر نے شمر کو مخاطب کر کے فرمایا تو بالکل سچ کہتا ہے، تجھے حجت خدا کی بات سمجھ آ بھی نہیں سکتی کیونکہ ختم اللہ علی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ هَذَا فَتَشَكُّونَ إِنِّي ابن بنت نبیکم فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری فیکم ولا فی غیرکم۔ مولا فرماتے ہیں بے حیا لوگو، اگر تم میری پچھلے کلام پر شک بھی کرتے ہو تو کیا تمہیں یہ بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک میرے علاوہ کہیں بھی تمہیں نبی کی دختر کا کوئی فرزند نہیں ملے گا۔ وائے ہو تم پر، کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی قتل کیا ہے جس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟
یا میں نے تمہارا کوئی مال ضائع کیا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، یا میں نے تمہارے کسی شخص کو زخمی کیا ہے جو تم مجھ سے قصاص لینا چاہتے ہو؟ راویان بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے لک و دک صحرا میں لاکھوں کے مجمع میں علی کے بیٹے نے ایسا خطاب کیا کہ فوج مخالف میں موجود ہر بندہ سامت و ساکت ہو کے مولا حسین علیہ السلام کا کلام سن رہا تھا۔ جب لوگوں کا یہ حال دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے چند لوگوں کا نام لے کر کہا، یا شبس بن ربیع و یا حجار بن ابھر و یا قیس بن الاشس و یا یزید بن الحارث الم تکتبوا علیہ۔ مولا نے فرمایا، اے شبس بن ربیع اور باقی تمام کے نام لے کر، کہ کیا تم نے اپنے دعوتی خطوط میں مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں، باغات سرسبز و شاداب ہیں، آپ آ جائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے؟ تو ان حرام زادوں نے یہ اپنے دوسرے لوگوں کے پیچھے چھپ گئے، مولا سے تو کچھ نہیں کہا لیکن دوسرے لوگوں سے کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خطوط نہیں لکھے۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے قیس بن الاشس حرام زادے نے کہا، حسین آپ کی یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ امام نے فرمایا، لا واللہ لا اتیکم بیدھی اتا الذلیل۔ مولا نے فرمایا، بخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی کسی ذلیل آدمی کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی سی باتیں کروں گا۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد مولا اپنی سواری سے اتر آئے اور اپنے باوفا صحابی جناب عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ میری سواری کو باندھ دو۔ مولا کے اس خطبہ جلیلہ کے بعد جناب زہیر بن کین پھر لوگوں کے سامنے آئے اور آگے کہا، وہ بے حیا لوگو، ابن سمیہ کی نسبت فرزند فاطمہ محبت و اطاعت کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب جناب زہیر دوسری مرتبہ آئے اور یہ الفاظ ادا کیے تو شمر ملعون نے جناب زہیر کو تیر مارا۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو جناب زہیر کو حکم دیا کہ زہیر آپ اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ جناب زہیر واپس آ گئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کے اپنے خطبات کے بعد استغاثہ بلند کیا اور کہا کہ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا۔ یہ استغاثہ سننے کے بعد امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے نصر فرشتوں کی ایک فوج لے کر نازل ہوا اور آ کر بارگاہ امام میں عرض کی کہ مولا، ہم ہی وہ فرشتے ہیں جنہیں یوم بدر آپ کے نانا کی نصرت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ ابھی آپ کا یہ استغاثہ سننے کے بعد رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جا کے میری حجت کی مدد کرو، مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے جزائے خیر کی دعا کے ساتھ فرشتوں کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ مولا کا یہ استغاثہ اور مولا کے یہ خطبات اور مولا کا ایک رات کا مہلت دینا، یہ سب کچھ اہتمام تھا جناب حر علیہ السلام کے لیے۔ جناب حر نے جیسے ہی استغاثہ امام سنا تو ان کے ساتھ گھوڑا تھا ان کے چچا زاد بھائی قرہ بن قیس کا۔ تو جناب حر علیہ السلام نے قرہ سے کہا کہ تم یہ استغاثہ سن رہے ہو؟ قرہ نے کہا ہاں سن رہا ہوں۔ تو جناب حر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ساری چیز کا ذمہ دار میں ہوں، میں ہی حسین کو گھیر کر یہاں لایا تھا، بخدا مجھے 1% بھی یہ یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ حسین کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے،
لیکن آج میں اپنے آپ کو بہت شرمندہ محسوس کر رہا ہوں۔ اور جناب حر نے قرہ سے کہا کہ کیا تم میرا ساتھ دے سکتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم نصرت امام کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ قرہ بے سعادت نے یہ شہادت لینے سے انکار کر دیا۔ پھر جناب حر اپنا گھوڑا لے کر بسر سعد کے پاس آئے اور آ کے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم واقعی حسین کو قتل کر دو گے؟ تو عمر بن سعد نے کہا کہ ہاں، ہمارے امیر یزید کا حکم ہے ابن زیاد کو کہ حسین کو ہر حال میں قتل کرنا ہے، اور ابن زیاد کا حکم ہے مجھے کہ حسین کو ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ تو اب میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے، میں نے تو بہت کوشش کر کے دیکھ لی کہ یہ قتل نہ ہو، لیکن اب یہ قتل ہو کے رہے گا۔ جناب حر نے جب یہ جواب سنا بسر سعد سے تو ان کا چہرہ اور زرد ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے پیچھے ہٹے تو اپنے بیٹے کے پاس گئے، اپنے بیٹے کو جا کے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو سعادت مند بیٹے نے کہا کہ بابا جان، میں بالکل آپ کا ساتھ دوں گا اور مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب جناب حر دیکھنے لگے کہ کیسے میں جاؤں بارگاہ حسینی میں۔ اپنی سواری کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا شروع کیا تو کوفہ کا یہ ایک ان کا پڑوسی اوس مہاجر، اس نے جناب حر کی جب یہ حالت دیکھی، اور تاریخ میں یہ تک آیا ہے کہ گھوڑے کی زین پر جناب حر کی ہڈیاں اور ان کے دانتوں کی آواز تک آ رہی تھی خوف کی وجہ سے۔ تو اس مہاجر نے کہا کہ حر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ واللہ اگر مجھ سے کوئی عرب بھی پوچھتا تھا کہ اس خطہ زمین پر عراق میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں بلا جھجک تمہارا نام لیتا تھا۔ کیا تم اس تھوڑی سی فوج حسینی سے ڈر گئے ہو، یا موت کا خوف ہے تمہیں، یا عباس کی بہادری کے چرچے سن کر ڈرے ہوئے ہو؟ جناب حر نے مہاجر کو کوئی جواب نہ دیا، اور جب ان کا گھوڑا پہلی صف میں آیا تو اچانک جناب حر نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ مولا کے پاس ان کی سواری پہنچی تو جناب حر نے خود کو گھوڑے سے نیچے گرا لیا اور کربلا کی خاک اپنے چہرے پر ملی اور جا کر اپنا چہرہ مولا کے قدموں پر رکھ دیا اور زار و قطار روتے ہوئے کہا کہ ابن رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، آج آپ کی اس مظلومیت کا سبب میں خود ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری تقصیر اتنی بڑی ہے کہ اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کریم ہیں مولا، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے جھک کے خود جناب حر کو نیچے سے اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے کی خاک صاف کی، جناب حر کو گلے لگایا اور انہیں کہا کہ حر، میں تو بہت عرصے سے جانتا تھا تو میرا بھائی ہے۔ جب مولا نے کہا کہ تم تو ازل سے ہم میرے بھائی ہو، تو جناب حر یہ جواب سن کر مزید حیران ہو گئے۔ مولا کی باتیں سننے کے بعد جناب حر نے کہا مولا میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہو۔ یہ شیخ نجم الدین ابن نماحلی اپنی مقتل مشیر الاحزان میں روایت درج کرتے ہیں کہ جناب حر نے خدمت امام میں عرض کی کہ مولا جب میں کوفہ سے نکلنے لگا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ اے حر تجھے خیر و خوبی کی بشارت ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور میں یہ آواز سن کر بہت پریشان ہوا کہ میں تو قتل حسین کے لیے جا رہا ہوں، ان کا رستہ روکنے کے لیے جا رہا ہوں، اس میں کیا خیر و خوبی ہو سکتی ہے؟ مولا اس کی مجھے آج پتہ چلا
کہ میں جب وہاں سے نکلا ہی تھا تو اس وقت بھی میرے مقدر جاگ رہے تھے۔ مولا نے کہا کہ حر تو ازل سے سعادت مند ہے۔ حر کو جب معافی مل گئی جس کی وہ خود بالکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے، اور جس پیار و محبت و خلوص کا اظہار امام علیہ السلام نے کیا، تو حر بہت خوش و سرشار تھے۔ تو جناب حر نے عرض کی کہ مولا مجھے اجازت دیں کہ ایک دفعہ میں بھی ان حرامزادوں کو سمجھا لوں۔ مولا کی اجازت لے کر جناب حر میدان میں آئے اور آ کر اہل کوفہ سے کہا کہ اے لوگو، تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھیں، تم نے اس عبد صالح کو بلایا اور جب وہ یہاں آئے تو انہیں دشمن کے حوالے کر دیا، حالانکہ تم نے ارادہ یہ ظاہر کیا تھا کہ ان پر جانیں قربان کر دو گے۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ جب جناب حر ان کو نصیحت کر چکے اور جناب حر کا فوج اشقیاء سے فوج حسینی میں چلا جانا قصے سعد کو بہت ناگوار گزرا، اور اسے لگا کہ جس طرح حسین نے خطبات دیے ہیں اور پھر استغاثہ بلند کیا ہے، ایسا نہ ہو میری فوج میں بغاوت ہو جائے اور لوگ چلے جائیں حسین کے ساتھ۔ اس لیے اب اس بے غیرت نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے غلام درید کو حکم دیا کہ یا درید ادنی رائے تک، اے درید علم لشکر کا میرے قریب لاؤ۔ جب وہ علم قریب لایا تو اس نے اپنا تیر کمان میں چڑھایا اور مولا حسین علیہ السلام کی سپاہ کی طرف تیر چھوڑ کر اپنی فوج کی طرف دیکھ کر کہا اشہد انی اول من رما، اے لوگو تم گواہ رہنا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے حسین کو تیر مارا ہے۔ عمر سعد کا یہ تیر چلانا تھا کہ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور یہ حملہ تیروں کی شکل میں تھا۔ 8000 تیر انداز تھے جو عمر سعد نے مقرر کیے تھے۔ جب 8000 تیر اندازوں نے ایک دفعہ 8000 تیر چلایا، مولا حسین علیہ السلام کے تیر اندازوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، تو اس حملے میں تاریخ میں آیا ہے کہ مولا کے 50 سے لے کر 56 تک صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں اس حملہ اولا میں۔ کافی دیر تک یہ جنگ اسی طرح جاری رہی۔ پھر جب یہ جنگ رکی تو بہت سارے لوگ سپاہ یزید میں سے بھی واصل جہنم ہو چکے تھے۔ مولا کے بھی کافی سارے صحابی شہید ہو گئے۔ جب اصحاب امام کا ہم ذکر کریں گے تو ان صحابہ کا جو پہلے حملے میں شہید ہوئے تھے انشاءاللہ ان کے سب کے نام بھی بتائیں گے آپ کو، لیکن آج کی ویڈیو کا مرکز جناب حر علیہ السلام ہے۔ تو جب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا جسے مبارزہ کہتے ہیں، کہ جب ایک سپاہی جاتا ہے جا کے مخالف فوج کو للکارتا ہے اور رجس پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جو سب سے پہلے شہید ہیں وہ جناب حر علیہ السلام ہیں۔ اور علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ جناب حر علیہ السلام مبارزہ کے پہلے شہید ہیں، ورنہ اس سے پہلے مولا کے حملہ اولا میں وہ پہلے حملے میں 50 سے 56 تک صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ لیکن جناب حر علیہ السلام امام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کارزار میں آئے۔ جناب حر علیہ السلام امام سے اجازت لے کر میدان کارزار میں آئے تو جناب حر علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تلوار سے زیادہ نیزے سے لڑنا پسند کرتے تھے، اور جتنے بھی حرام زادوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا تو اس شور و غل میں بھی وہ بندے کو نیزے پہ اٹھا کے اس طرح زمین پر مارتے تھے کہ مقتول کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز دونوں لشکروں تک آتی تھی۔ جناب حر نے جا کے
اس طرح کا حملہ کیا کہ پسر سعد کی فوج کی میمنہ اور میسرہ کا نقشہ ہی الٹا کر دیا۔ جناب حر سے ڈر کر یہ بزدل لوگ بھاگنے لگے تو جناب حر واپس آ کے پھر میدان میں کھڑے ہو گئے، اور میدان میں کھڑے ہو کے وہ بار بار یہ رجز پڑھتے تھے، امیری حسین و نعم الامیر، لہو لمحۃ سراج منیر، کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے امیر حسین ہیں جو سراج منیر ہیں۔ جناب حر علیہ السلام یہ رجز بھی پڑھتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کوفہ والوں کو غیرت بھی دلا رہے تھے کہ تم کیسے بے حیا لوگ ہو کہ مولا حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کے بلایا اور آج ان کے خلاف تلوار اٹھا لی ہے۔ یہ باتیں سن کر ان کے بھائی جو اس وقت تک لشکر پسر سعد میں تھے، مصعب بن یزید ریائی، تو مصعب اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، تلوار اٹھائی اور آہستہ آہستہ جناب حر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ پسر سعد خوش ہو گیا کہ اچھا ہے دونوں بھائی آپس میں لڑیں گے۔ وہ سب مصعب کو داد دینے لگے کہ تو کتنا بہادر ہے کہ اپنے امیر عبید اللہ کے لیے اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن جناب مصعب جب قریب آئے اپنے بھائی کے تو سواری سے اتر آئے، آ کے جناب حر کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا کہ بھائی تیری باتوں نے مجھ پر یہ اثر کیا ہے کہ مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے۔ جناب حر بھائی کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، ان کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ دونوں بھائی مل کر اس سپاہ پر حملہ کرتے ہیں۔ جناب مصعب نے کہا کہ ضرور حملہ کریں گے، لیکن میری خواہش ہے کہ پہلے آپ مجھے مولا حسین کی بارگاہ میں لے جائیں تاکہ آپ ہی کی طرح میں بھی جا کے خود مولا سے معافی مانگ لوں۔ جناب حر کو اپنے بھائی کی یہ تجویز پسند آئی، وہ اپنے بھائی کو لے کر مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اسی طرح جناب مصعب کو بھی گلے لگایا، ان کو دعائیں دیں۔ جب یہ دونوں بھائی واپس خیمے میں آئے تو جناب حر کے بیٹے علی بن حر نے جناب حر سے اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی۔ ایک تو اس نے پہلے جناب حر سے کہا کہ بابا آپ یہ حملہ کر کے تھک چکے ہیں، آپ ضعیف بھی ہیں، میں جوان ہوں، مولا سے مجھے اجازت لے کے دیں کہ میں جا کے حملہ کروں۔ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجیے۔ ان کے بیٹے علی کو اجازت ملی جنگ کی تو علی بن حر گھوڑے پر سوار ہو کے میدان کارزار میں آئے۔ ابو مخنف والا لکھتا ہے کہ جب علی بن حر میدان میں آئے تو پہلے ہی حملے میں 24 حرامزادوں کو واصل جہنم کیا۔ ابو مخنف والا لکھتا ہے کہ دوسرے حملے میں علی ابن حر نے 70 نفر ابن سعد کی فوج کے قتل کر دیے۔ جب باقی فوج نے ایسا دیکھا تو دور بھاگ گئی علی بن حر سے۔ اپنی فوج کو بھاگتا دیکھ کر پسر سعد نے کہا او بزدل لوگو، بنی ہاشم کے جوانوں سے کیسے لڑو گے جب حر کے بیٹے کے سامنے تمہاری یہ حالت ہے۔ علی بن حر یہ حملہ کر کے واپس آئے خیام کے پاس اور سیدھے گئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے یہ عرض کی کہ مولا آپ نے ہماری خطائیں معاف کر دی ہیں نا مولا، اب تو آپ ہم سے راضی ہیں۔ مولا نے کہا بیٹا میں راضی ہوں، میرا نانا راضی ہے، میری ماں راضی ہے، میرا باپ راضی ہے، اللہ تم لوگوں سے راضی ہو۔ پھر جناب حر اور ان کے بیٹے نے مل کر حملہ کیا۔
دونوں نے اپنے آپ کو قلب لشکر میں ڈال دیا اور قلب لشکر کو تتر بتر کر دیا اور میمنہ میں کھلبلی مچا دی. پھر میسرہ پر حملہ کیا تو اس میں افراتفری برپا کر دی. ابو مخنف لکھتے ہیں کہ مختصر یہ کہ لشکر سعد کو آگ لگا دی اور تھوڑے سے وقت میں دونوں باپ بیٹے نے 200 لوگوں کو واسطے جہنم کر دیا. جناب حر کے فرزند حملہ کرتے وقت یہ رجز پڑھتے تھے: انا علی و انا بن الحر افدی حسینا من جمیع الزر ارجو بذاکا الفوز یوم الحشر ما النبی والامام الطہر. میں علی ہوں اور فرزند حر ہوں. ہر مشکل اور ہر تکلیف کے باوجود حسین پر جو جان قربان کروں گا اس کے بدلے قیامت کی کامیابی ملے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس طاہر امام کے ساتھ ہوں گا. پسر سعد کے حکم سے تمام لوگوں نے مل کر یکبارگی علی بن الحر پر حملہ کیا اور یہ اپنے باپ سے بچھڑ گئے. جب سب طرف سے حملہ ہوا اور علی بن الحر تھک بھی چکے تھے تو وہ زخمی ہو کر زین سے زمین پر آئے اور کہا: بابا ادرکنی. جناب حر اور امام حسین علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ان حرام زادوں نے نہ صرف علی ابن الحر کو شہید کیا بلکہ فوراً ہی ان کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کر لیا. اور یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں جن کا سر میدان کارزار میں نیزے پر بلند کیا گیا صرف خوف و ہراس پھیلانے کے لیے. جب جناب حر نے اپنے بیٹے کا سر نیزے پر دیکھا تو کہا: الحمدللہ الذی لم تموت جاہلا واستشہدت بین یدی الحسین. خدا کا شکر ہے کہ بیٹا تم دنیا سے جاہلیت کی موت نہیں مرے بلکہ حسین کے سامنے شہادت کی موت مرے ہو. اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد جناب حر علیہ السلام نے فوج اشقیاء پہ ایسا حملہ کیا کہ بہت ساروں کو واصل جہنم کیا. باقی ڈر کر بھاگ گئے. پسر سعد نے صفوان بن حنظلہ کو، جو کہ عرب کا بہت مشہور پہلوان تھا، جنگجو تھا اور حر کا بچپن کا دوست بھی تھا، اسے کہا کہ تم جاؤ اور حر کو نصیحت کرو، اس سے جنگ نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا. یہ صفوان آیا. اس نے آ کے جناب حر کو سمجھانا شروع کیا کہ دنیا کی دولت ہر چیز یزید کے ساتھ رہنے میں ہے، حسین کے ساتھ رہنے سے موت کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. جناب حر علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی تو اس پر لعنت کی. تو اس حرام زادے نے اچانک ہی نیزہ جناب حر علیہ السلام کو مار دیا. یہ نیزہ جناب حر کی پیشانی پر لگا جس سے جناب حر کی پیشانی زخمی ہو گئی. جناب حر علیہ السلام نے جوابی حملے میں صفوان کو واصل جہنم کر دیا. اس صفوان کے 3 بھائی تھے. جب انہوں نے اپنے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا تو تینوں ہی میدان میں آ گئے جناب حر سے لڑنے کے لیے. جناب حر نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کیا. اس کے بعد جناب حر نے ایک زخمی شیر کی طرح پسر سعد کی سپاہ پر حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کر دیا. اب فوج ادھر ادھر بھاگ رہی تھی. پسر سعد نے پھر فوج سے کہا کہ یہ اکیلا اگر لڑو گے تو سب کو مار دے گا، یکبارگی حملہ کرو.
تو ہر طرف سے جناب حر پر حملہ کیا گیا۔ ایک ملعون کسورہ بن کنانا، یہ کسورہ بن کنانا نے چھپ کر جناب حور علیہ السلام کے سینے میں نیزہ مارا، جس کی وجہ سے جناب حور اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے، اور زمین پر آتے ہی مولا حسین علیہ السلام کو صدا دی، یبن رسول اللہ ادرکنی۔ مولا حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، جناب حور علیہ السلام کے پاس پہنچے، جناب حور علیہ السلام کو اٹھایا، اپنے گھوڑے پہ رکھا اور ان کو اپنے خیام کے پاس لے آئے۔ جب خیام کے پاس پہنچے، گھوڑے سے اتار کے مولا نے حور علیہ السلام کو زمین پہ رکھا اور جناب حور کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس وقت تک جناب حر زندہ تھے۔ جب جناب حر کی آنکھیں کھلیں تو اپنا سر مولا حسین علیہ السلام کی گود میں دیکھ کر مسکرائے، اور مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کر عرض کی، مولا آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ مولا نے وہی جملہ کہا جو اس کے بیٹے سے کہا کہ میں بھی راضی ہوں، میرے بابا، میری ماں اور میرے نانا راضی ہیں، خدا تم پر راضی ہو۔ پھر مولا نے فرمایا، خدا کی قسم تیری ماں نے تیرا نام صحیح حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ مرحوم سید جزائری نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی نظر جناب حر کی پیشانی کے زخم پر پڑی تو مولا حسین علیہ السلام نے اپنی جیب سے وہ رومال نکالا جو مولا کی ماں نے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے خصوصی طور پر مولا حسین علیہ السلام کے لیے بنایا تھا۔ مولا نے وہ رومال جناب حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ جیسے ہی وہ رومال جناب حر کی پیشانی پر باندھا گیا تو جناب حر کی پیشانی کا خون رک گیا۔ ایک صفوی بادشاہ شاہ اسماعیل نے یہ واقعہ سنا اور پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام نے بی بی پاک کا وہ رومال جناب حر علیہ السلام کی پیشانی پہ باندھا تھا۔ صاحب مالی السبتین لکھتے ہیں کہ اسماعیل صفوی نے حر کی قبر کھودنے کا حکم دیا تاکہ جو رومال امام حسین نے باندھا تھا وہ بطور تبرک حاصل کر لیا جائے اور خزانے میں محفوظ رکھا جائے، غزوات اور جنگوں میں کامیابی کے لیے اس سے امداد حاصل کی جائے۔ چنانچہ اس بادشاہ کا حکم ملنے کے بعد جناب حر علیہ السلام کی قبر کشائی کی گئی۔ جب قبر کشائی کی تو وہ رومال اسی طرح جناب حر کی پیشانی پہ بندھا ہوا تھا، لیکن جوں ہی وہ رومال جناب حر کے ماتھے سے کھولا گیا تو تازہ خون جاری ہو گیا۔ شاہ اسماعیل نے حکم دیا کہ کوئی اور رومال باندھ دیا جائے تاکہ خون رک جائے، لیکن خون بند نہ ہوا۔ کافی رومال بدل بدل کر باندھے گئے، لیکن جناب حر کی پیشانی سے خون جاری رہا۔ مجبوراً وہی رومال جناب حر کی پیشانی پر باندھ دیا گیا۔ جیسے ہی بی بی پاک والا رومال باندھا گیا، خون دوبارہ رک گیا۔ مومنین و مومنات، جناب حر علیہ السلام کی شہادت اس سے زیادہ تفصیل سے بیان ہو سکتی تھی، لیکن پھر بہت زیادہ ویڈیوز لمبی ہو جائیں گی ساری۔ اب یوم عاشور کی یہ پہلی ویڈیو جناب حر علیہ السلام آج چونکہ مرکز رہے کہ انہی کے واقعات کو آج بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب کے، ان کی شہادت، ان کا تعارف عام مومنین و مومنات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔